بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ڈاکٹر اثر الاسلام سید کے حوالے سے مجھ سے سوال کیا گیا ہے، تو آئیے جلدی سے ذرا اس شخص کے بارے میں ایک دو باتیں ہو جائیں۔ پہلی بات تو یہ ذہن نشین ہو جانی چاہیے کہ اس شخص کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کوئی مسلمان وغیرہ نہیں ہے۔ جو لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ یہ مسلمان ہے کوئی اور مسلمان ہو کر یہ اس طرح سے کوئی بات کر رہا ہے، تو ایسی بات قطعاً نہیں ہے۔ اسلام کا دور دور تک اس سے تعلق نہیں ہے، اس کا اسلام سے دور دور تک تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی اسلام کا اس سے کوئی تعلق ہے۔ اس طرح کے موسمی بخار والے لوگ جو ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ یہ شخص کافی پرانا ہے، جنت پارٹی اس نے اپنی بنائی ہوئی ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ اس کی پارٹی ہے، جنت پارٹی، اور اس کے اندر جو واہی تباہی اس نے بکی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، خود ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ نہ کوئی اس کا اسلام سے دور دور تک تعلق ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی علم اور تعلم سے دور دور تک تعلق اور واسطہ ہے۔ جاہل، اجڑ اور گنوار قسم کا بندہ ہے، یہ مرتد ہے، غیر مسلم ہے۔ تو پہلے تو یہ چیزیں آپ ذہن نشین کر لیں اچھے طریقے سے۔ جو کچھ بھی یہ شخص کہہ رہا ہے اس میں اکثریت ان افکار کی ہے جو غلام احمد پرویز دے چکے اپنی کتب میں۔ غلام احمد پرویز نے جو باتیں کی ہیں انہی باتوں کو نئی تلبیس کے ساتھ، کچھ چرب بیانی کے ساتھ، کچھ مرچ مسالے کے ساتھ یہ شخص دوبارہ دہراتا ہے۔ لیکن فرق یہ ہے اس میں اور غلام احمد پرویز میں کہ غلام احمد پرویز کا پھر بھی مطالعہ تھا، اس کا کوئی مطالعہ نہیں ہے، قطعاً قطع دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ پتہ نہیں ڈاکٹر کس چیز کا ہے۔ آج کل تو جس کو نزلہ زکام کھانسی بخار ہو جائے اور وہ جا کے ایک دکان سے پیناڈول کی گولی خرید لے، وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگا لیتا۔ تو واللہ عالم یہ ڈاکٹر کس چیز کا ہے اس بارے میں میری تحقیق نہیں ہے، نہ ہی اس کی کوئی ڈگریوں کی فہرست کہیں پر موجود ہے، اس کے زندگی کے بارے میں کوئی خاص معلومات انٹرنیٹ پہ نہیں ہیں، نہ ہی اس کا کوئی ایسا سی وی ریزیومے وغیرہ پڑا ہوا ہے۔ بس یہ ہے کہ امریکہ کا ہے، امریکن سٹیزن ہے، اور جو آپ اس کی باتیں سن رہے ہیں اور جو سنیں گے آپ اس کی باتیں اٹکل پچو ہیں۔ ایک دو باتیں میں اس کی آپ کو بتا کے اور اس کی جو مضحکہ خیزی ہے وہ آپ پہ عیاں کر دوں گا انشاءاللہ۔ تو شافن کافن ہونی چاہیے، اس کے بعد اس کی کوئی بھی بات آپ کو متاثر نہیں کرنی چاہیے اور متاثر کن نہیں لگنی چاہیے۔ یہ جو ویڈیو آپ کے سامنے ہے، یہ ویڈیو مجھ سے شیئر کی گئی تھی اور اس ویڈیو کے حوالے سے پوچھا گیا تھا۔ اس ویڈیو کے اندر جو دو تین مین باتیں یہ بندہ کر رہا ہے، پہلی بات تو یہ کر رہا ہے کہ جو ہجری کیلنڈر ہے یہ ایجاد ہے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور اس سے پہلے اس طرح کا کوئی ہجری کیلنڈر وغیرہ نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ جو 12 مہینے ہمیں ایز اے مسلمان بتائے جاتے ہیں، یہ سارا کچھ یہ دغا بازی ہے اور فریب ہے۔ اچھا، اگر ایسی بات ہے تو یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، 12 شہرا 12 مہینے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں۔ تو اللہ یہاں قرآن میں خود کہہ رہا ہے کہ اللہ کے یہاں کیا تعدد ہے مہینوں کا؟ 12 مہینے اللہ کی کتاب میں ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے جس دن سے زمین اور آسمانوں کی تخلیق ہوئی، منہا 4 حرم، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، وہ 4 ماہ جن کے ساتھ حرام آتا ہے۔ اب بندہ پوچھے کہ بھئی یہ اگر کیلنڈر حضرت عمر ابن الخطاب نے ایجاد کیا تو یہ قرآن کی آیت سے کیا مراد ہے؟ پھر یہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، یہ پھر اس سے کیا مراد ہے؟ پھر یہ کیا بات ہوئی؟ تو انتہائی لا یعنی اور فضول قسم کی بات ہے۔ دیکھیں، ہجری کیلنڈر ہے
آپ سمجھ لیں کہ ایک سائنٹیفک اصولوں کے اوپر مبنی ذرا ڈیٹیلڈ ورژن آسانی کے لیے. تو شمسی اور قمری دونوں کیلنڈرز دنیا میں موجود ہیں, دونوں کیلنڈرز سے استفادہ کیا جاتا ہے. اور جو ہجری کیلنڈر ہے وہ تو بیسڈ ہے ٹیکنیکلٹیز پہ. وہ تو ہے اس لیے کہ آپ اپنے روزمرہ کے کام اس سے نکال سکیں, جو کاروباری اوقات ہیں اور چھٹیوں وغیرہ کا تعین وغیرہ وغیرہ, جس طریقے سے بھی معاشرے میں زندگی گزاری جاتی ہے وہ آپ اس حوالے سے اس سے استفادہ کر سکیں. وگرنہ یہ جو 12 ماہ ہیں اور ان کے جو نام ہیں یہ سب کچھ ودیعت شدہ ہے, یہ آسمانی ہے, زمینی نہیں ہے. رمضان کا جو نام ہے, اب میں آپ کو یہ بتاؤں, کیونکہ دوسری بات اس بندے نے کی کہ جی رمضان کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں, اور یہ تو بہت بعد کی تخلیق ہے, اور یہ روزے وغیرہ یہ تو ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. اچھا, اگر ایسی بات ہے تو یہ آیت ملاحظہ کریں, یہ دیکھیں, یہ کارپس قرآن, میرا خیال ہے آپ لوگ جانتے ہوں گے یہ ویب سائٹ. یہ لفظ ہے رمضان, اس کی ایٹیمالوجی آپ کے سامنے ہے اسکرین پہ اس کی ایٹیمالوجی. Ramadan is the sacred month of fasting in the Islamic calendar and the month in which the night of decree, Laylatul Qadr, occurs. This concept is part of the following classification in ontology. Concept root اس کی, اب یہ روٹ آپ کو یہاں سے دیکھنی پڑے گی, آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی روٹ کیسے ہے, کہاں ہے, کس طرح ہے. پھر یہ ایونٹ ہے, یہ کیلنڈر کی ایونٹ ہے, اور کیلنڈر ایونٹ کے اندر یہ رمضان ہے. یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے رمضان؟ یہ رمضان کسی انسان سے نہیں ثابت ہوتا, کسی انسان سے ہم نے کانسیپٹ نہیں لیا رمضان کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں یہ کانسیپٹ دیا, یہ کہاں سے ہے؟ یہ ڈیوائن کانسیپٹ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان, رمضان کا مہینہ. اب بندہ پوچھے اس سے کہ یہ تمہارے باپ نے تخلیق کیا رمضان, مطلب کس طرح کی جو ہے یہ ایک لا یعنی اور فضول قسم کی بات ہے جو کوئی شخص کر رہا ہے. یعنی کہ آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ بالکل قطعاً کوئی بھی ایسا بندہ جو یہ بات کرے کہ رمضان کا وجود نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمن میں, اور یہ بات کی تخلیق ہے, آپ کو فوراً سمجھ جانا چاہیے کہ اس کا تعلیم اور تعلم سے دور دور تک کوئی واسطہ, کوئی تعلق نہیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ, تو جو کوئی تم میں سے یہ شہر پائے, یہ مہینہ پائے, جو کوئی اس مہینے میں زندہ ہو, فلیصمہ, تو اس کو چاہیے کہ اس میں روزہ رکھے. اب بتائے, بندہ پوچھے اس سے کہ یار یہ بتائیے کیا لکھا ہوا ہے. اب پرویز والے اٹکل پچو, مطلب پرویز کی آپ لغات قرآن اٹھا کے پڑھیں گے تو وہ رمضان کا جو ہے وہ ترجمہ ہی مختلف کرتا ہے, بالکل عربی سے ہٹ کے, اور جو متداول زبان ہے اور محاورہ اس سے ہٹ کے جو ہے اٹکل پچو لگاتے ہیں. اب یہ فلیصمہ کا کیا مطلب ہے, کیا کرے گا یہ کیا ترجمہ کرے گا فلیصمہ کا, اور رمضان کو کیا بنائے گا یہاں پہ شہر رمضان. رمضان کے ساتھ تو شہر آ گیا. میرا تو پرویزیوں سے بھی یہی سوال رہتا ہے, وہ لوگ بھی اس طرح کی, ظاہر ہے یہ پرویزی فکر ہے, پرویز نے پہلی دفعہ فرسٹ ٹائم یہ پرویز نے ایجاد کی تھی, اور جو قرآنی ہیں آج کل کے وہ اسی چیز کو آگے لے کے چلتے ہیں, رشاد خلیفہ اور ایدپ یکسیل وغیرہ. تو شہر رمضان کا کیا مطلب ہے بتا دو, اور اس کے اندر فلیصمہ کا کیا مطلب ہے یہ بتا دو. اب تم اگر انٹرپریٹیشن کرو گے کہ شہر رمضان سے بس مراد یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے اور یوں ہے تو یوں ہے تو یوں ہے تو چنانچہ ہے تو چونکہ ہے, اور یہ سمہ کا مراد ہے بس یہ اس کے اندر اچھے اعمال کرو, نیک اعمال کرو, اگر تم یہ انٹرپریٹیشن کر رہے ہو اور تمہاری اتنی جرت ہے اور اتنی اوقات ہے کہ تم یہ انٹرپریٹیشن کر لو, تو پھر ہم بھی ایک انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں, اور ہم تو اکیڈیمیا سے آ رہے ہیں, ٹریڈیشن سے آ رہے ہیں, پھر ہماری بھی انٹرپریٹیشن ہے. اگر تم نے ہیومن رائٹس کے بیس پہ بات کرنی ہے کہ جی مجھے بھی حق حاصل ہے, میں بھی انٹرپریٹیشن کر سکتا ہوں قرآن کی, تو ٹھیک ہے کرو اور مرو, تو پھر ہماری انٹرپریٹیشن ہے, پھر اس کے اوپر کیوں اعتراض کرتے ہو؟ تم اپنی انٹرپریٹیشن کرو, ہم اپنی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. تو انتہائی عجیب و غریب قسم کا معاملہ ہے اور بہت مضحکہ خیز صورتحال ہے. یعنی ہیومن رائٹس لبرل فرنٹ کے اوپر یہ لوگ دلیل یہ لاتے ہیں
کہ جی ہر ایک کو قرآن اپنی طرح سمجھنے اور اپنی طرح اپنی مرضی سے اپنے انٹلیکٹ پہ بیس، اپنی فہم و فراست پہ بیسڈ، اپنی ذہانت پہ بیس کر کے اپنی مرضی سے سمجھنے کی اجازت ہے۔ اگر ہر ایک کو ایسی اجازت ہے تو پھر مجھے بھی یہ اجازت ہے کہ میں اس کا جو مرضی ترجمہ کر سکوں، پھر تم مجھ پہ کیوں اعتراض کرتے ہو؟ پھر تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ جی یہ تو ایسے ہے تو ویسے ہے تو یہ تو جی دھوکہ ہے تو یہ تو فلاں ہے؟ پھر یہ مان لو کہ یہ انٹرپریٹیشن لوگوں کی ذہانت پہ بیسڈ ہے جنہوں نے یہ انٹرپریٹیشن کی، اور زیادہ لوگوں کو اس انٹرپریٹیشن نے فائدہ دیا ہے، اس انٹرپریٹیشن میں زیادہ لوگوں کو گرتھ نظر آئی، زیادہ لوگوں کو وقت نظر آئی، زیادہ لوگوں نے اس کو فالو کیا۔ تو لبرل فرنٹ کے اوپر بھی اس کے ان لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور جب ہم آتے ہیں اصل حقیقت پہ تو ایکیڈیمکلی تو بات چھوڑ دیں، وہ تو بات بڑی دور چلی جائے گی، تعلیم اور تعلم کے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے دور دور تک۔ میں تو سمپل عربی کے مطابق پوچھ رہا ہوں، صرف عربی زبان کو، کیونکہ عربی زبان سے تو نہ بلد ہے، نہ پرویز کو عربی آتی تھی، نہ ہی 90% قرآنیز کو عربی آتی ہے۔ جو اہل قرآن ہے 90% ان کو عربی تو آتی نہیں، عربی سے دور دور کا واسطہ تعلق نہیں ہے ان کا۔ اسی طریقے سے یہ جو شخص ہے اثر الاسلام، اس کا بھی یہ تو سید اپنے آپ کو کہلاتا ہے، پتہ نہیں کہاں کا سید ہے، اور دور دور تک واسطہ تعلق نہیں ہے عربی سے۔ سن لیں آپ اس کی جو کچھ ویڈیوز ہیں آن لائن وہ پڑھی ہوئی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، خود ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو شہر رمضان سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ میرا کوشچن یہ ہے، عربی کے حوالے سے یہ سوال ہے کہ شہر رمضان سے مراد کیا ہے اگر رمضان کا وجود نہیں تھا؟ اچھا، یہ اگر آپ صام یصوم صومن روٹ پکڑ لیں آپ صوم کی، صاد واو میم، تو آپ دیکھیں کہ 14 دفعہ قرآن میں یہ روٹ اکر ہوتی ہے، 14 دفعہ۔ اور یہاں سے آپ اگر دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تو یہاں سے بات واضح ہوتی ہے کہ ہم سے پہلے بھی روزے جو ہیں وہ فرض تھے، ہم پہ بھی روزے فرض ہوئے۔ یہ جو انسٹیٹیوشن ہے روزے کی، یہ شخص یہ بات کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمن میں روزے کی انسٹیٹیوشن نہیں تھی۔ اس بندے کو یہ بات پتہ ہی نہیں کہ یہ تو اول المسلمین سے، شروع سے، جب سے اللہ کا قانون، اور اللہ کا قانون اس وقت سے ہے جب سے اللہ نے تخلیق کیا انسان کو، تو انسانوں کے لیے بات ہو رہی ہے نا، انسانوں کے لیے اللہ کا قانون۔ تو جب سے اللہ نے تخلیق انسانی کی تب سے اللہ کے یہاں دین کیا ہے؟ اسلام۔ ان الدین عند اللہ اسلام۔ تو جتنے بھی انبیاء رسل، جتنے بھی ہاد آئے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، وہ سب اسلام کا پرچار کیا انہوں نے۔ یہ کوئی ایسا دین تو نہیں ہے جو کہ نیا ایجاد ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ایسی بات تو نہیں ہے نا۔ تو یہ تو اس وقت سے اللہ کا قانون ہے صیام کا، جب سے تخلیق انسانی ہوئی۔ ان لوگوں کے لیے جو ہم سے پہلے گزر گئے ان کے لیے قوانین تھوڑے مختلف تھے، ہمارے لیے کچھ مختلف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے تو دین کا تکملہ ہوا نا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ آج اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ لوگوں کے لیے اس دین کو مکمل کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو تکملہ ہوا ہے۔ یہ اعجاز ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کی ختم نبوت کا کہ ان پہ اختتام ہوا ہے ان چیزوں کا۔ ابتدا تو انسان کی، جو پہلے انسان ہے ان کی تخلیق کے ساتھ ہوئی۔ تو یہ جو انسٹیٹیوشن ہے روزے کا، یہ جو صیام کا انسٹیٹیوشن ہے، دیکھیں من قبلکم جب کہا اللہ تعالیٰ نے، یہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تو اس سے کیا مراد ہے کہ سب پہ، یہ پچھلی جتنی بھی قومیں گزری، جتنے بھی رسل آئے، جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی ہاد آئے ہدایت دینے والے جن کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا، سب نے یہ فرض کیا روزہ۔ تو یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے، کتنی فضول قسم کی اور لا یعنی قسم کی بات ہے کہ ایک یہ داڑھی منا مرتد اٹھ کے جو ہے وہ یہ دعویٰ کرے کہ جی یہ انسٹیٹیوشن تو موجود ہی نہیں تھی اس زمانے میں، اس انسٹیٹیوشن کا وجود نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اور پھر اچھا افسوس اس بات پہ نہیں ہوتا کہ اس طرح کے موسمی بخار والے لوگ جو ہیں وہ آتے جاتے رہتے، بھائی کاکروچز کو تو آپ ختم نہیں کر سکتے نا، کاکروچز تو آتے جاتے، انٹلیکچوئل کاکروچز ہیں یہ۔
تو انٹلیکچوئل کاکروچز جو ہیں وہ تو آتے، ان کو مارنا بڑا مشکل ہوتا ہے، ان کو آپ کو پتہ ہے یہ بڑے سخت جان ہوتے ہیں کاکروچز. تو افسوس اس بات پہ نہیں ہے کہ یہ کاکروچز نکل آتے ہیں ادھر ادھر سے. جب بھی بارش ہوتی ہے نا، وہ یہ 4 5 10 12 کاکروچز ادھر سے نکل آئے جی، ادھر سے نکل آئے گندگی پھیلانے کے لیے. افسوس اس بات پہ ہوتا ہے جو لوگ اس طرح کی فضول اور لایانی باتیں سن کے اس سے تاثر لے لیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں جی بڑی گل کر رہے جی، بڑی بات کر رہے جی، واہ جی واہ جی، کیا بات کر دی جی، کیا بات کر دی. بڑی مزہ کا خیز صورت حال ہے. اچھا، قرآن کی بات اس نے کی، قرآن پہ آ جاتے ہیں. برمنگم مینی اسکرپٹ کی یہ بات کرتا ہے، اور شاید اگر میں یہاں سے آپ کو یہ سنا سکوں بات. یہ رمضان نام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں کوئی مہینہ تھا ہی نہیں. اچھا جی، تو یہ کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. میں اب کیا یہاں پہ کیا کہوں میں یہاں پہ کیا کہوں؟ یعنی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مہینہ رمضان کا نام آ گیا سورہ بقرہ میں. کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس نام کا کوئی مہینہ تھا ہی نہیں، کوئی نام کی چیز ہی نہیں تھی. عجیب اٹکل پچو. یہ ہجری کا جو کیلنڈر ہے، اس کی بھی میں نے بات بتا دی. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیلنڈر دے دیا. اب تمہارے باپ نے کبھی بعد میں بنایا ہو تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، گھر بیٹھ کے. آگے چلتے ہیں. دیکھیں، گوگل کیجئے. گوگل بیسیکلی یہ لوگ کیا ہیں؟ گوگل اسکالرس، ون بک اسکالرس. یہ اب آپ دیکھیں کہ دھوکہ دینے کے کیسے کیسے طریقے ہیں کہ اس بندے کو میرا خیال ہے کہ الف بے بھی نہیں پتا ہوگی ٹیکسچوئل کریٹیسزم کی. الف بے بھی نہیں پتا ہوگی، الف بے بھی. اور یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ برمنگھم جو پارچمنٹ ہے، جو برمنگھم سے پارچمنٹس ملے ہیں، کاربن ڈیٹنگ نے یہ ثابت کیا ہے، ان پارچمنٹ کی کاربن ڈیٹنگ نے یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا ہے. یہ کاربن ڈیٹنگ ثابت کا ہے. یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے. یہ دیکھیں جی، یہ ہے برمنگھم قرآن مینیوسکرپٹ. ٹھیک ہے، یہ بھی نیٹ کے اوپر اویلیبل ہے. جو گوگل اس کے پاس ہے شاید یہ سمجھتا ہے کہ دوسروں کے پاس نہیں ہے. اور یہ جو گوگل اسکالرز ہوتے ہیں بڑے خطرناک ہوتے ہیں، ان سے ذرا نا بچ کے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. ون بک اسکالرز جو ہے نا، نیم حکیم خطرہ ہے جان. تو 12 اسکالر تو یہ ہے ہی نہیں، اٹکل پچو جو لگا رہا ہے. اور یہ جو دھوکہ دے رہا ہے، یہ دیکھیں جو کاربن ڈیٹنگ ہوتی ہے نا، کاربن ڈیٹنگ کیا ہوتی ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ جو پارچمنٹس ہیں کھالوں پہ لکھے ہوئے جانوروں کی، یا اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں جن پہ یہ لکھے گئے تھے قرآن کے نسخے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، یا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، وہ جو میٹیریل ہے اس کو کاربن ڈیٹ کیا جاتا ہے، ریڈیو کاربن ڈیٹ کیا جاتا ہے. ریڈیو ایکٹیو اس کے اندر سے ریز گزاری جاتی ہیں، اور پھر وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک رینج ملتی ہے ہمیں ڈیٹس کی، کہ اس ڈیٹ سے لے کے اس ڈیٹ کے درمیان تک یہ جو ہے نا یہ جانور زندہ تھا، جس جانور کی وہ کھال ہوتی ہے جس کے اوپر یہ نسخہ لکھا گیا اور ہمیں ملا. اب یہ جو برمنگھم قرآن مینیوسکرپٹ ہے، یہ جو نسخہ ہے، یہ جس جانور کی کھال پہ لکھا گیا، اس کی ہمیں ڈیٹ ملتی ہے 568 سے 645 CE کے درمیان. یہ دیکھیں، یہاں سے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. The Birmingham Quran manuscript is a parchment in which 2 leaves of an early Quranic manuscript are written. In 2015, the manuscript, which is held by the University of Birmingham, was radiocarbon dated to between 568 and 645 CE in the Islamic calendar between 56 before Hijri and 25 after Hijri. 56 before Hijri سے لے کر 25 آفٹر ہجری، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے سے لے کے
آپ کی ہجرت کے 25 سال کے بعد تک کے درمیان کا یہ جانور ہے جس کی کھال پہ یہ لکھا گیا. یہ کوئی ایگزیکٹ سائنس نہیں ہوتی, اس میں کوئی یہ ڈیٹ نہیں دی جاتی کہ جی یہ اس ایگزیکٹ ڈیٹ کے اوپر یہ لکھا گیا. یہ تو بیسیکلی ہمیں وہ ریڈیو کاربن ڈیٹنگ بتاتی ہے کہ یہ عرصہ ہے جس عرصے کے اندر یہ جانور زندہ تھا, اغلباً غالب گمان یہ ہے. اب یہ جو رینج ہمیں ملی ہے, یہ جو رینج ہمیں برمنگھم قرآن مینوسکرپٹ سے ملتی ہے, یہ 56 BH 56 بیفور ہجری سے لے کے 25 AH 25 آفٹر ہجری تک کی رینج ملتی ہے. یعنی 56 سن ہجری سے قبل سن ہجری سے لے کے 25 ہجری تک کی ڈیٹ ہے, جس کے درمیان میں یہ جو میٹیریل ہے یہ ایگزسٹ کرتا تھا جس کے اوپر یہ نسخہ لکھا گیا. تو اس میں اغلب گمان یہ ہے کہ یہ جو برمنگھم قرآن مینوسکرپٹ ہے یہ الامام کے صفات ہیں, یا الامام کے ہیں جو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے نسخہ جمع کیا تھا قرآن کا, یا اس الامام کی جو کاپیز بنائی تھی جنہیں مصاحف الامصار کہتے ہیں, وہ جو 4 تھیں یا 7 تھیں یا 9 تھیں, ان کاپیز میں سے کسی ایک کا یہ پیج ہے. لیکن ارلیسٹ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بھی اس کی کاربن ڈیٹنگ جاتی ہے, تو یہ بات کوئی 100% کنفرم نہیں ہے. لیکن اگر آپ آج کے زمانے کے جو ریسرچرز ہیں ان کو اگر آپ پڑھیں, اور اسپیشلی میرین وان پیوتن نے اس پہ بڑی ریسرچ کی ہے, اور مصاحف الامصار کے اوپر ہیثم صدقی نے بڑی ریسرچ کی ہے, تو وہ یہ دکھاتے ہیں ڈیٹا سے کہ یہ جو برمنگھم کا جو مینوسکرپٹ ہے, اور انفیکٹ جتنے بھی ہمیں مینوسکرپٹس ابھی تک ملتے ہیں, ابھی تک ہمارے پاس آئے ہیں, وہ ایک ایگزامپلر تک جاتے ہیں واپس, ایک ایگزامپلر تک. اب یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے, اور امپیریکل ٹرمز میں برمنگھم قرآن مینوسکرپٹ کو ابھی تھوڑا سا اگر آپ سائڈ پہ رکھ دیں تو باقی سارے کے سارے جو مینوسکرپٹس ہیں وہ الامام تک جاتے ہیں, جو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن جمع کیا. یہ آج بات ثابت ہوتی ہے. جو برمنگھم قرآن مینوسکرپٹ ہے اس کے بارے میں اغلباً گمان یہ ہے, جو آپ سمجھ لیں کہ غالب, کیونکہ یہ بہت چھوٹا سا حصہ ہے, یہ ناکافی ہے. اگر آپ ریسرچ ٹرمز میں بات کریں, امپیریکل سائنٹیفک ڈیٹا کلیکشن کے حوالے سے اگر آپ بات کریں, جو ہم مینوسکرپٹ ایویڈنس کی بات کرتے ہیں, جو ہم ٹیکسچوئل کرٹیسزم کی بات کرتے ہیں, اس حوالے سے اگر آپ بات کریں تو یہ صرف 2 ورقے ہیں, صرف 2 ورقے ہیں. یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ ورقے ہیں, رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ. لیفٹ سائڈ پہ سورہ طٰہٰ ہے, یہ یہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی. تو یہ جو ہمارے پاس ہے یہ برمنگھم مینوسکرپٹ, یہ بہت تھوڑا ہے, بہت تھوڑا ہے, یعنی صرف 2 ورقے ہیں. تو یہ تھوڑا سا نا انسفیشینٹ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ امپیریکلی اس کو آپ کمپیئر کرنا چاہیں. لیکن کمپیریزن ہوئے ہیں, اور جیسے کہ میں نے کہا ہیثم صدقی کے, آپ اگر آج جرنل آرٹیکلز اٹھا کے پڑھیں یا میرین وان پیوتن کے, تو انہوں نے بہت کام کیا ہے ان مینوسکرپٹس پہ. اور یہ جو مینوسکرپٹ ہے یہ یا تو الامام سے ہے, یہ جو پارچمنٹ ہے جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جمع کیا نسخہ, اور یا پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اسکرائبس تھے جو لکھتے تھے قرآن کو, یا جو صحابہ نے جو قرآن لکھا اپنے پاس, ان میں سے کوئی یہ ایک نسخہ. لیکن اغلباً غالب گمان یہ ہے اس نسخے کے بارے میں ریسرچرز کا کہ یہ الامام سے ہے, جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا. یہ اس کے 2 پیجز ہیں اس قرآن کے, الامام کے. تو امید ہے کہ باتیں واضح ہو گئی ہوگی انشاءاللہ بفضلہ تعالی. اور یہ جو اس طرح کے یہ جو مسخرے ہیں, یہ اثر الاسلام تو پرویز تو فلانا تو ٹمکانا, یہ ان سے تاثر لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ موسمی بخار والے لوگ ہیں, کوئی تعلیم اور تعلم سے دور دور تک ان کا واسطہ نہیں ہوتا. اب دیکھیں یہ شخص کیا کہہ رہا ہے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رمضان کا وجود نہیں ہوتا تھا, جبکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن واضح آیت ہے, اور اس کے اندر کہا گیا فَلْيَصُمْهُ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ, جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, اور جو کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ اگر یہ روزے چھوڑ بھی دے تو باقی دنوں میں پورے کر لے. تو اینی ویز یہ بات ہو گئی.
اور اس کے ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی دکھا دیا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، ہجری کیلنڈر کی جو اس نے بات کی. بھئی اللہ کے ہاں 12 مہینے ہیں اس کی کتاب میں، جس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. یہ تو اللہ خود کہہ رہا ہے. پتہ نہیں تمہارا باپ کہاں بیٹھ کے جو ہے وہ ہجری کیلنڈر گھر میں بناتا رہا. یہ تو ڈیوائن ہے ساری چیز، یہ تو منزل من اللہ ہے یہ سب کچھ. تو بہرحال امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی. اور مجھ سے پوچھا گیا تھا یہ سوال، چونکہ اس لیے مجھ پر تھا کہ میں اس کا جواب دوں، اور جلدی میں نے اس کا جواب دیا ہے. کوئی تحقیق نہیں میں نے کی، کوئی کچھ نہیں کیا، بس فوری طور پہ آپ کو اس کا جواب دے دیا. اب انہی چیزوں کو آپ مد نظر رکھ کے اس کی باقی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا اٹکل پچو یہ شخص لگاتا ہے. اور پاکستان دشمن بھی ہے، کہتا ہے اپنے مینیفیسٹو میں یہ، اگر یہاں جا کے آپ پڑھیں گے کہ جی آرمی یہ جو ہے اس کو بالکل ختم کیا جائے پاکستان کی، اور میں جنرل بنوں گا اور سارے جو لوگ ہیں وہ برابر کے حصے دار ہوں گے اس میں، اور ایسے ہے اور ویسے ہے اور فلاں ہے. تو پاکستان دشمن بھی ہے یہ شخص، اسلام دشمن بھی ہے، اور ڈیفینیٹلی فنڈڈ ہے. کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیس بک پہ اس کے کتنے فالوورز ہیں، اور فیس بک پہ جو فالوورز ہیں وہ پتہ چل جاتا ہے جب آپ کامنٹس وغیرہ اس کے دیکھیں اور ساری وہ کانورسیشن دیکھیں، پتہ چل جاتا ہے کہ پیسے دے کے جو ہے فالوورز بنائے ہوئے ہیں. تو یہ تو ایک عام چیز ہے آج کل کے زمانے میں. تو یہ اس کے لیے فنڈنگ ہوتی ہے، جس طرح سے یہ اپنے اشتہارات چلاتا ہے سوشل میڈیا پہ. یہ اس کے لیے بڑا پیسہ چاہیے ہوتا ہے، اور یہ پیسہ ظاہر ہے اس کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ اپنی جیب سے خرچ کر سکے. تو ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں سے فنڈنگ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منا والممات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.